جو ہے وراثت کو جب ڈسٹریبیوشن کی جائے گی تو جو اس کی اولاد میں سے جو مذکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصے دیے ہیں، اور مؤنث کو یعنی بیٹی کو 1 حصہ دیا ہے۔ 1:2 کے ریشو سے یہ ڈسٹریبیوشن ہے۔ اب اگر دیکھیں آپ ہمارے معاشرے کے اندر 1:2 کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ریشو رکھا ہے، تو اب جب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ یعنی ریشو میں ڈبل دے رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی ساری والدین کی اس شخص کے، اس مرد کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ یعنی اس بیٹے کے اوپر پوری ذمہ داری ہے، یعنی بیٹے کا کام ہے اپنی بیوہ ماں کو سپورٹ کرنا، اپنے یعنی جو بھی یعنی جب اس کے باپ کا انتقال ہو جائے گا تو اس بیٹے کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ماں کو سپورٹ کرے، اپنی ماں کی پوری ساتھ پروٹیکشن کرے، اور جو بھی کتاب میں احکامات ہیں والدین کے بارے میں وہ بیٹے سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہوئے۔ اب دیکھیں جب لالچ میں آ جاتا ہے بیٹا تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں بیٹی کیوں نہیں کرتی، بیٹی بھی اتنا ہی کرے گی، یعنی پیسہ لیتے وقت وہ ڈبل مانگ رہا ہے، ڈبل کا کلیم کرے گا وہ، لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس بیٹے کو، اس کے بارے میں وہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں بھی اور میری بھی ماں ہے اور بیٹی کی بھی ماں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو ڈالی ہے، اس بیٹے کو ڈالی ہے، اس بیٹے کی ذمہ داری کو وہ پورا نہیں اٹھا رہا، لیکن وہ ریشو میں ڈبل مانگتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام پریکٹس ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وراثت کا مال کھانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرے، کتاب کو غور و فکر کرے، اللہ سے رجوع کرے، تو اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ریشو میں اس کو ڈبل دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مینشن کی ہوئی ہے کہ اس کو اپنے والدین کے ساتھ یعنی جو والدہ جو بچ گئی ہیں ان کو اس نے کیا اس کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، اور وہ سپر سیڈ کر جاتا ہے اس قانون کو، اور وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں اور الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز الگ کر لیتا ہے، اور والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ صرف پیسے کے حساب سے رکھ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وراثت میں پورا کا پورا وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے، جب میرے باپ کی انتقال ہو تو اسی ٹائم وہ دیکھیں وہ اپنے وراثت کا حصہ مانگ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اسی ٹائم پیسے مل جائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، اور اب وہ اسی کے لیے ہی، اسی گول کے لیے ہی زندگی میں سمجھ لے کوشش کرتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو اگر آپ بتائیں گی بھی تو وہ نہیں سنے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس میں کوئی شراب کی بات نہیں ہو رہی، اس میں کوئی جوئے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں کوئی کرپشن کی بات نہیں ہو رہی، لیکن پیسے کی جو خواہشات ہیں، شریف سے شریف آدمی کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ والدین کے والد صاحب کے انتقال ہونے کے بعد اس کی جو لالچ ہے وہ اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس وراثت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات میں شیطان اس کو اتنی بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا بن جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی والدہ سے جھگڑا بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، فیملی کی اپوزیشن بھی لے لے گا۔ خواہش ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ۔ یہ بنیادی ایک میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، اور جو ان کو جس میں مفاد نظر آئے گا اس کی طرف جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے مطابق اگر جس شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی وائف جو ہے اس کو 50% ملتا ہے۔ اب اگر اس بیٹے کو یہ بتا دیا جائے کہ اس وراثت کے اندر 50% تو تمہاری والدہ کا ہے، وہ کبھی مانے گا نہیں۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ معاشرے کے اندر پھر وہ مفتیوں کی طرف بھاگے گا اور اپنے پسند کے فیصلے ڈھونڈنا چاہے گا، وہ قرآن مجید سے فیصلہ نہیں دیکھے گا۔ اگر اس کو بتا دیا جائے کہ یہ فیصلہ قرآن مجید کے حساب سے جو تم وراثت کے بارے میں جو لالچ تم دکھا رہے ہو، جو اپنی مدر سے تم فائٹ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، اور اس بات کے اوپر کہ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے تم نے کہ جو خرچ کرے گی اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ میرے باپ کا پیسہ ہے، جیسے میرا یعنی وراثت میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 12.5% جو ہے وہ تو میری ماں کا ہے،
اور باقی جو پیسہ ہے وہ میرا ہے، میں کیونکہ بیٹا ہوں تو میرا ہے، تو اس کا مطلب 12.5% تو چلا گیا ماں کو، اور وہ باقی جو آپ سمجھ لیں کہ جب آپ یعنی 12.5% نکال دیں اس میں سے تو آپ کے پاس 87.5% بچتا ہے، تو وہ 87.5% وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں کو خرچ بھی نہیں کرنے دے گا اس کو۔ یہ میں یعنی اس کو اگر بتایا جائے کہ نہیں تمہاری ماں کا اصل میں 50% ہے اور تمہارا نہیں بنتا یہ جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور اس کو سمجھایا بھی جائے کہ ماں اور باپ دونوں نے مل کے اس پیسے کو جمع کیا تھا اور دونوں نے مل کے یہ پراپرٹی بنائی، تمہارا ایک پیسہ بھی اس میں کمایا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نظر جو ہے وراثت کے اوپر ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کام آتی ہے۔ یہ اگزامپل میں نے اس لیے رکھی کہ یہ بہت کامن اگزامپل ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس کی وجہ سے یہ کرپٹ لوگ بھی نہیں ہیں، شریف لوگ بھی ہیں، شریف لوگ بھی ان چیزوں میں اسی لالچ کے ساتھ، پیسے کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کا خدا بن جاتی ہے۔ تو جو آپ نے سورہ فرقان 25 آیت نمبر 43 کوٹ کی تھی، اسی کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سورہ الجاسیہ جو ہے 45 نمبر صورت ہے، اس کے 23 نمبر آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے مزید ایکسپلینیشن کے ساتھ بتائی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ خواہشات کو لوگ اس شخص کو، ایک شخص کو ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اس کی نالج کے اوپر، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی اس کی سماعت پر، وَقَلْبِهِ، اس کے قلب پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور بنا دیا اوپر اس کی یعنی اس کی بصارت کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب میں نے اگزامپل جو ایک رکھی ہے وراثت کے بارے میں، ایک ایسے بیٹے کی جس کی نظر اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی اس جائیداد کے اوپر ہے، اور اس جائیداد کے لیے، اس جائیداد کو وہ سمجھ لیں یعنی لینے کے لیے، اپنا جو وراثت سے حصہ لینے کے لیے اس ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ بھئی اس کو اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ فوراً اپنا کلیم کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس میں وراثت کے اندر جو اپنا حق ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، اور ماں کو خرچ کرنے میں اپوزیشن کریٹ کرتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو، اس کی نالج کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو گمراہ کر دیا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے یعنی ختم علی سمعی و قلبی، اس کی سماعت اور اس کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وجعل علی بصری غشاوہ، اور اس کی بصارت پر پردہ ڈال دی ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس کون ہدایت کرے گا اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب ایسے شخص کو قرآن مجید کی ساری آیتیں بھی آپ بتا دیں گے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ شخص اس نے ایک اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، پیسے کی لالچ میں وہ اپنی والدہ کو بھی انتہا سے زیادہ تکلیف پہنچائے گا، اور انتہا سے زیادہ مطلب طنز اور بدتمیزی اور تمام چیزیں، اور وہ یہ بھول جائے گا کہ یہ پیسہ میرے باپ نے کمایا تھا اور میری ماں نے بچایا تھا، اور ان دونوں نے مل کر ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، اور اس بڑا کر کے اس مقام پہ ہم پہنچے آج، اور اس کے بعد وہ اسی باپ کے مرنے کے بعد اسی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسی ماں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے پیسے کی لالچ میں، اور اس پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ میری ماں پیسہ کہاں خرچ کر رہی ہے اور کس جگہ پہ خرچ کر رہی ہے، اور اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، نہ وہ اپنے ساتھ اس کو رکھتا ہے نہ وہ خود ساتھ اس کے رہتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہمارے معاشرے میں آتی رہتی ہیں، اور آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح لوگ خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ میری ایکسپلینیشن ہے صرف ایک ایگزامپل پہ، اس طرح باقی تمام ایگزامپلز آپ اٹھاتی چلی جائیں گی، آپ کو نظر آتا چلا جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے، کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہی میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے اندر میں نے والدین کی امپورٹنس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیرلل اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، اس میں رسولوں کا شکر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا،
نبیوں کا شکر ادا اللہ نے نہیں لکھا. لکھ کس کا رہا ہے؟ میرا شکر ادا کرو اور تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، والدین کے ساتھ جھگڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کے پیسے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ باپ کے مرتے ہی وہ ساری وراثت کا ڈسٹریبیوشن ہو جائے اور فوری طور پہ مجھے جو میرا حصہ مل جائے، اور ماں کو جو ہے نا انتہا سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام پریکٹس ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ ایک مکان خرید لینا، ایک مکان بنا لینا، اور اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوشن کا کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ویلتھ ہوتی ہے، جب ایک ویلدی آدمی مرتا ہے اس کے حساب سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، نہ کہ والدہ کو آپ اس کو سمجھ لیں یتیم کر دیں، مکان بھی بیچ دیں، پیسے بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، اکاؤنٹ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس کے ساتھ رہیں بھی نہ، اور نہ ہی اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اور نہ ہی ذمہ داری پوری اٹھائیں جو کہ 100% ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی ذمہ داری کیسے ہم اٹھا لیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. بیوی سے بڑا رتبہ ہے ماں کا. ماں کو کیوں نہیں ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ اسی لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ تمام آیتیں جو والدین کے بارے میں اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ آیت کو ایک ایگزامپل سے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے. جی آپ بات کرنا چاہیں تو کریں.